السلام علیکم، میں ناصر جمال، احترام نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احترام نیوز نیٹ ورک ہمیشہ یہ کوشش میں یہ لگا رہتا ہے کہ آپ کو عوامی جو ایشوز ہوں اس پہ آپ کو آگاہ کیا جائے، اور اس میں آج ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی معتبر، بہت ہی ہمارے یعنی جہاندید اور تجربہ کار، جن کا ایک جگہ پہ خدمات نہیں ہے، کئی جگہوں پہ ان کے خدمات ہیں، وہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ سے ان کا انٹروڈکشن بھی کرائیں گے۔ خیبر پختونخوا قومی جرگہ، یہ ایک انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے، اور اس کا جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں بتائیں گے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس میں ہم نے دعوت دی ہے خالد ایوب صاحب کو، جو کہ قومی جو جرگہ ہے خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ بھی ان کے کافی خدمات ہیں، اور خدمات جاوید صاحب جو جاوید خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کی بھی انتہائی خدمات ہیں، اور اس کے اہم پلرز کا رول ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ خالد ایوب صاحب جی بتائیے گا کہ جو خیبر پختونخوا قومی جرگہ ہے، اس کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا، آپ کی چینل کا، اس کی پوری ٹیم کا۔ بنیادی طور پر اس طرح کے معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے حل کرنے کے لیے سرکار نے ادارے بنائے ہیں، اور پھر ان اداروں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں علاقے کا سی ایم یا صوبے کا، یا مرکزی طور پر وزیر اعظم اور اس کا پورا سسٹم، پارلیمنٹ۔ لیکن اگر یہ چیزیں، یہ تمام چیزیں عوام کو سہولیات مہیا کرنے میں ناکام رہتی ہے، یا مطلب ہے کہ وہ لیک کرتی بہت ساری چیزوں میں، تو پھر عوام کی طرف سے ایک نہ ایک دن ایک آواز اٹھتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ ایٹ دی سیم ٹائم یہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے طور پر کہ سارے لوگ معاشرے کے قابل، ذہین، زیرک لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ علاقہ وائز اور سبجیکٹ وائز، علاقہ وائز اس طرح کے مختلف اضلاع سے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور سبجیکٹ وائز اس طرح کے ہمارے اس جرگے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کونسلز ہم نے بنائے ہیں۔ کونسلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی انجینئرنگ سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہے تو وہ انجینئرنگ کونسل میں جائے گا، ایجوکیشن والے ایجوکیشن میں، فارسٹ والے اس طرح جائیں۔ تقریباً 40-45 کونسلز ابھی ہمارے پاس ہیں۔ ان تمام کی کلیکٹیو وزڈم سے بننے والی جو چیز ہے وہ آپ کے تھنک ٹینک کی پروڈکٹ بنتی ہے، اور یہی قومی جرگہ کی اساس ہے جو اور تنظیموں یا تحریک سے فرق میں رہتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کو موب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جلسہ کریں ڈی چوک میں یا کسی اور جگہ پر یا علاقوں میں اور وہاں پر لاکھوں لوگ اکٹھا کریں، نہیں، ہم علاقے کے ایشوز اکٹھے کریں اور اس کو کمپائل کر لیں صوبے کی سپریم کونسل کے انڈر کمانڈ، اور پھر اس کو حکومت اور معاشرے دونوں کے ٹیبل پہ رکھیں۔ اگر جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت پوری کرے، اور جو عوام کی ذمہ داری ہے وہ عوام پوری کر دے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک بنیادی طور پر اس کا ایک منشور اور جو اس کے اغراض و مقاصد ہے وہ ہم نے ٹائی اپ کر لیے، وہ ہم نے بلڈ اپ کر لیے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جرگہ کس لیے ہے۔ جرگے کے بنیادی جو مقاصد ہے اس میں مین چیز یہ ہے کہ عوام کے جو مشکلات ہیں وہ کمپائل ہو کر کلیکٹیولی، جس طرح ہم اجرے میں کرتے ہیں، جس طرح ہم جرگے میں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس کو کمپائل کریں اور پھر حکومت اور کو یہ پریزنٹ کریں پشتون کلچر کے مطابق۔ ایگزیکٹلی۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ حجرہ ہے، آپ کے ساتھ مسجد ہے۔ میں آپ کو یقین سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے زیادہ دفاتر مسجد کے ہیں وہ کسی اور انسٹیٹیوشن کے نہیں ہے، اور ہمارے پختون بیلٹ میں خصوصاً اور عموماً پاکستان اور اس کے مضافات میں حجرہ سسٹم جو ہے نا وہ انتہائی مضبوط ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کے فورسز، مثال کے طور پر پولیس، اگر کلپریٹس کے پیچھے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہی پولیس اٹھ کے جنہوں نے ابھی یہ کام شروع کیا گزشتہ 6-7 سال سے، وہ اگر اچھے لوگوں کے بیک اپ پہ آ جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے سے ہم بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم صوبے میں مختلف اضلاع کے سطح پر ہم جا رہے ہیں اور ہم کمپین کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ پولیس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ جی ابھی قریب بالکل جی الحمدللہ۔ جہاں پہ بھی آپ کو خیبر پختونخوا میں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہو وہاں پہ آپ کو پولیس جو ہے سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل جی، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے ڈی آر سی سسٹم کے ذریعے، ڈی آر سی سسٹم کو الحمدللہ ہماری ایک کاروان تحریک ہے جو ہم نے
5-6 میں شروع کی تھی. اس کے توسط سے ہم نے DRC سسٹم بھی اس پورے صوبے میں اسٹیبلش کیا, اور ابھی الحمدللہ پنجاب کی طرف بھی اسلام آباد میں بھی اس کی اناگوریشن ہو گئی 1-2 مہینے پہلے. تو مطلب ہے کہ اس کا جو پانیر اسٹرکچر ہے, وہ پروڈکٹیو زون جو ہے وہ ہمارا خیبر پختونخوا اور پشاور ہے, اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم پختونوں میں اگر سنجیدگی آ جائے تو ہم معاشرے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک جی. خالد ایوب صاحب, ناظرین میں ویسے جنرلی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ خالد ایوب صاحب کی خدمات جو ہیں وہ صرف اس خیبر پختونخوا قومی جرگہ جو ہے اس میں نہیں ہے, یہ چیئرمین ہیں کاروان کے بھی, اس کے علاوہ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسیشن میں بھی یہ ہیں, اور آل پاکستان ویڈنگ انڈسٹری جو ہے اس کے بھی صدر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ جو خالد ایوب صاحب ہیں, انہوں نے خیبر پختونخوا قومی جرگے کو بہترین انداز سے شروع بھی کیا ہے, اور جو جتنا میری معلومات میں ہیں انہوں نے بڑی پائنیئر ٹائپ کے لوگ جو ہیں اس میں لیے ہوئے ہیں, اور یہ بڑی قابل فخر بات ہے. ہمارے ساتھ دوسری نشست پہ بیٹھے ہیں جاوید خان صاحب. جاوید خان صاحب, آپ ماشاء اللہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ آپ کا نام ہے, تو تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ خیبر پختونخوا قومی جرگہ اس کے اغراض و مقاصد اور اس کا جو منشور ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ ناصر جمال صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا. آپ نے ہمارے ساتھ اس خیبر پختونخوا قومی جرگے میں حصہ لیا عوام کو اویئرنس کے لیے, کہ بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جرگہ کیوں بنا ہے, اس کے کیا کام ہے نا. تو اس کے مقاصد تو بہت زیادہ ہے, لیکن فی الحال ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ دشمنیوں کے خاتمے پر, کہ ہمارے پختون معاشرے میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے, زمینی تنازعات پہ, گھریلوی تنازعات پہ, معمولی بات پہ ہم جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا, اس کے لیے ہمیں کوئی امریکہ سے یا اسرائیل سے یا کوئی دوسرے ملکوں سے لوگ نہیں آتے, بلکہ ہم پختون ایک دوسرے کو مارتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم ختم کر دیں. اس کے لیے ہم نے جو سپریم کونسل ہیں, اس میں جو ایکسپرٹ ہیں, جو بزرگان ہیں, تو ان کی ایک ٹیم رکھی ہیں. تو وہ باقاعدہ ہم پولیس سے ایک لسٹ لے لیتے ہیں, DIG حضرات سے, کہ آپ کے ڈویژن میں کتنی دشمنیاں چلی آ رہی ہے جو رپورٹڈ ہیں, وہ ہمیں لسٹ دے دیتے ہیں. پھر ان کے پاس ہم چلے جاتے ہیں, ان کی منت سماجت کرتے ہیں. ہمارے پاس علماء کی کونسل بھی ہیں, وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار خدا را آپ ایک دوسرے کو نہیں مارے بلکہ ایک دوسرے کو جینے دینا. تو اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. ابھی تک جو میں بیان کر دوں ناصر صاحب, ابھی تک ہم نے کیا اچیومنٹ کی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ایک سوال کریں تو میں اس کا جواب دے دوں کہ ابھی تک جو ہم نے 3 سال میں جو اچیومنٹ حاصل کی ہے نا, تو وہ مردان ڈویژن پہ ہم نے تقریباً 97 جو 302 کے راضی نامے ہیں الحمدللہ وہ کر چکے ہیں. ہمارے کنوینئر صاحب ہے, سہراب علی خان صاحب ہے, ادھر ہمایوں خلجی صاحب ہے, منتظر خان صاحب ہے, ہمارے اسپوکسمین ہیں. تو یہ ہماری پوری ٹیم مل کے, پشاور سے خالد ایوب صاحب ہے, ہارون صابر صاحب ہے, میں بتاتا خود ان میں حصہ لیتا ہوں نا. تو 97 راضی نامے ہم نے ادھر کیے ہیں مردان ڈویژن پہ. اور یہ بنو اور یہ خان ڈویژن, یہ جو ایئرپینٹ ہے نا, اس میں ہمارے ساتھ جو قومی جرگے کے مشر ہیں رشید مرت صاحب, تو ان کے وساطت سے ہم نے ادھر 250 سے زیادہ راضی نامے کیے ہیں. پشاور میں بھی ابھی ہم تقریباً 10-15 کیسز پہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ قریب یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دیں گے کہ پشاور میں بھی انشاءاللہ یہ دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کرے جی. یہ ایسے خوبصورت جذبے جب ہوتے ہیں ملک میں, تو ایسے خوبصورت لوگ جب موجود ہوتے ہیں, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے مقاصد کو لے کر اپنا دن رات ایک کر کے, اور اس خوبصورت انداز سے یعنی کام کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہوتی ہے, اور یہی ہمارا اثاثہ ہے. ناظرین, ایک چیز کی میں کلیئرنس کر دوں کہ پشتون جو دشمنی ہوتی ہے یہ نسل در نسل بھی آ رہی ہوتی ہے. کسی کا 150 سال, کسی کا 100 سال, کسی کا 70 سال, کسی کا 10 سال, 5 سال, یہ سلسلہ ایک چل رہا ہوتا ہے. اس کو توڑنا, اس کو ختم کرنا, یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا. تو خالد ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ مشکلات تو ضرور پیش آتی ہوں گی
ان کو کنونس کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا؟ جی بنیادی طور پر اس طرح ہے کہ معاشرے میں تقریباً 90% جو لوگ ہیں وہ اویئر نہیں ہوتے، کیونکہ سسٹمیٹک اپروچ جو ہے نا وہ بزرگوں کا اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو غلط نظر آتی ہوگی لیکن مطلب ہے کہ اس کا انجام درست ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو صحیح نظر آتی ہوں گی لیکن اس کا اینڈ جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں سمپل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آیا قرآن کو اس پورے معاشرے میں، اس پورے ملک میں یا پورے اسلامک زون میں کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ان کی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو 95% لوگ اس کو نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو زیرک لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو فکروں کو سمجھتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، وہ 5% ہے. اب انہی 5% لوگوں میں ہم اٹھے ہیں اور ان 5% لوگوں کی تلاش میں ہم ہیں کہ ہمیں انٹلیکچوئل کلاس ملے، وہ تعداد میں بے شک توڑے ہوں. اور یہ اللہ کا بھی قانون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میرا یہ دستور ہے کہ ہمیشہ توڑے لوگ زیادہ لوگ پہ غالب آ جاتے ہیں. تو معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں. ہم نے اداروں پہ یہ پریشر ڈالنا ہے کہ بھئی آپ ان چیزوں کو ختم کریں. اگر اپنے سبجیکٹ کے توسط سے آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ برائے مہربانی آپ قومی جرگہ سے رابطہ رکھیں. قومی جرگہ آپ کو بغیر پیسوں کے فری آف کاسٹ آپ کو انپٹ دے گی، اور وہ انپٹس چونکہ سنسیئر جب آپ کو فری آف کاسٹ ملے گی تو سنسیئرٹی بیسڈ ہوگی. اور اس ملک اور معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں میں لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں اور تمام لوگوں کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ صرف مراعات ہے. لیکن قومی جرگے کے جو بھی اکابرین ہیں اور جو سپریم کونسل کے لوگ ہیں، خصوصی طور پر، عمومی طور پر تمام لوگ، لیکن خصوصی طور پر جو سپریم کونسل کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے بالاتر ہے. وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہم ضائع کرنا چاہتے ہیں، ہم انویسٹ کرتے ہیں. لیکن معاشرے میں وہی 95% لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ اس کو. لیکن اس کے باوجود آپ پورے پاکستان میں دیکھیں کلین اینڈ گرین پاکستان کہاں سے نکلے ہے؟ خیبر پختونخوا سے. اور خیبر پختونخوا کا کلین اینڈ گرین خیبر پختونخوا کہاں سے نکلے ہے؟ کلین اینڈ گرین پشاور سے. اور کلین اینڈ گرین پشاور کے بنیادی ارکان جو ہے نا، جو اس کے پنیر ہے، وہ کاروان تحریک ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو، جامعہ عثمانیہ کو، یوتھ کو، ویمن کونسل کو، اور ہم نے اپنے کاروان کی سرپرستی میں یہ تمام لوگوں کو ہم نے ایک پیج پہ رکھ لیا. ٹاؤن 3 اور جو پی ڈی اے ہے اس کو ہم نے ایک پیج پہ لا کے صفائی کا آغاز کر لیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس میں کام کر رہے تھے، بہت خوبصورت انداز ہے، بہت پیارا لگ رہا تھا، وہ ماحول بہت خوبصورت تھا. اچھا، اس کے بعد ہم نے ڈی آر سی سسٹم، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس حکومت نے سپورٹ نہیں کی، لیکن ادارے کے کچھ مخلص لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس چیز میں ابھی بھی اسی وقت بھی میں تانے سے نکل آیا ہوں، اور اس پہ ہم نے تھوڑی بہت اصلاحات کر کے پی ایل سی سسٹم میں. تو مطلب ہے کہ یہ جو لائزان ہے بیسیکلی کنیکٹیویٹی نہیں ہے. میں آپ سے دور بھاگتا ہوں، آپ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. میں ڈرائنگ روم میں سوچتا ہوں، فیلڈ والے لوگ فیلڈ میں سوچتے ہیں. ڈرائنگ روم اور فیلڈ کے درمیان کنیکٹیویٹی نہیں ہے. ایک لائزان، ایک کنیکٹیویٹی، ایک ربط ہوگا تو میرے خیال میں معاشرے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے اس کا جو منشور ہے اس میں ہم نے ایک چیز رکھے کہ ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جس طرح آپ تاج برطانیہ کے پارلیمنٹ دیکھتے، اس نے ہمارے اس جرگہ سسٹم کو کاپی کر کے کہ ہمارا بھی نہیں، ہم جو لوگ بیٹھتے ہیں جسی وقت جس چیز کو بھی ہم مناسب سمجھتے وہ ہمارا لا بن جاتا ہے. اور وہ لا ہمارا جو اپنا ذاتی ہے وہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اور جو پاکستانی قانون ہے اس کے ساتھ متصادم کبھی نہیں ہوتا. کیونکہ آپ تمام مذاہب کو دیکھیں، تمام سسٹم کو دیکھیں، اس میں اگر زنا ہے تو وہ غلط ہے، اگر چوری ہے تو وہ غلط ہے، اگر رشوت ہے تو وہ غلط ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں، کچھ تمام لوگ اس کو برا مانتے ہیں. اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ان برائی کو ہم کلیکٹیولی یعنی جرگے کے طور پر بیٹھ جائیں. اور ہم بہت سارے اجروں کو ابھی آباد کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر شہر میں، ہر ضلع میں ماڈل حجرہ رکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہم مسجد کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس جو ڈرٹی پالیٹکس ہے یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ والی رسول ہے، اور والی رسول میں یہ تھا کہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سجدے نہیں کر پڑتے تھے، اس کے ساتھ اگر جن لوگوں کی بھی مسائل ہیں وہ مسجد آتے تھے. آج کے مسجد کیوں نقصان میں ہے کہ اس میں عبادت کے علاوہ اور جو مخلوق خدا کی جو خدمت ہے اس کے لیے علماء جو ہے نا وہ اٹریکشن پیدا نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، اس کو یہاں سے نکال دو.
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہی دنیائی کام جس کو آپ دنیاوی کام کہتے ہیں یہ اس وقت عین عبادت تھا. اور تبھی سپرمیسی جو ہے نا وہ پوری دنیا پہ جو ہولڈ اور اپہولڈ کا مسئلہ تھا اس کا بنیادی عنصر یہی تھا کہ مسجد جو ہے نا وہ جرگوں کو, لانجوں کو, سود کے مسئلے کو, اقتصادیات کو, ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل جتنے بھی آپ کمپوننٹس ہیں وہ سارے مسجد, ایک چھوٹا مسجد نبوی تھا وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا. لیکن آج آپ کا ایک بڑا جامع دارالعلوم وہ مطلب ہے کہ اپنے علاقے پہ حکومت نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ ہماری کتاب میں تو غلطی نہیں ہے, کتاب تو مقدس ہے, پاک ہے, لیکن ہمارا جو اس کا انٹرپریٹیشن ہے اور طریقہ کار ہے اس میں ہم نے اپنی پیٹ سے باتیں شامل کر دی, تبھی ہمارا زوال شروع ہے. اللہ امن کی طرف ہمیں لے جائے. آمین جی آمین. کس کیٹیریا کی شخصیات کو آپ اپنے ساتھ شامل کرتے ہوتے ہیں؟ مطلب اپروچیبل ہو, کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو. ایک سوال تو یہ ہے, اور ایک لاسٹ کویشچن شارٹلی آپ سے پھر دوسرا پوچھوں گا, اس کا بھی تھوڑا سا شارٹلی جواب دیجیے گا کہ آپ کے پاس کس کیٹیریا کے لوگ موجود ہیں, مطلب کیا ان کا وہ ہوتا ہے, آپ نے کس ایس او پیز کے تحت لوگوں کو شامل کر رہے ہیں اس میں؟ اچھا, بنیادی طور پر اس طرح ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم قابل اور زیرک لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اس کو قرآن میں اولو الالباب یعنی ذی شعور, جس میں شعور ہوتے اور کمپیٹنٹ ہوتے فلاسفر ٹائپ آدمیوں کو ہم شامل کرتے ہیں. اور دوسرا کرائٹیریا ہم یہ ہے کہ اس کو ہم ڈھونڈتے کس طرح ہے. ہمارے ڈفرینٹ کونسلز ہیں, ہر کونسل میں سے ایک جو آدمی ہے, فار ایگزامپل آپ کے ساتھ 40 علوم ہیں, تو ہم 40 مختلف سبجیکٹس کے لوگ جو ہے نا اس میں چاہے 20 ہو یا 40 اکٹھے ہو ہم اکٹھے کر لیتے ہیں. ایک ایک آدمی کے پاس اپنے اپنے سبجیکٹ کا علم ہوتا ہے, تو یہ 40 علوم ہیں جو سنگل آئٹم جو ہے نا وہ تقسیم ہوتے ہیں. جب 40 لوگ اپنا ان پٹ دیتے اور اپنے اپنے علوم کو شیئر کرتے تو وہی شخص جو اندر ایک علم کے ساتھ آیا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 39 ایڈ کر کے ہر ایک آدمی 40 علوم اپنے ساتھ اور اس کا تجربہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. اب ایسا شخص جو اس ریٹن سٹیٹمنٹ کو 40 ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے تو یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر آج کل دنیا میں ایک اینگل ہوتا ہے یا 2 اینگل ہوتا ہے, لیکن ہماری قومی جگہ جو ہے اس کے ہم نے 8 کیمرے لگائے ہیں اور ہم 8 ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو تبھی ہم نمائندگی کرتے ہیں اور تبھی ہم معاشرے کا مسئلہ حل کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اداروں کو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ جو پروجیکٹ اربوں میں کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے ساتھ سول سوسائٹی اکٹھی ہو جائے, کیونکہ دنیا میں ایک نیریٹو ہے اور یہ میرا نہیں ہے, یہ دنیا کے اکابرین کا ہے کہ کوئی بھی کام اگر حکومت کرے اور اس میں عوام کی نمائندگی یا پارٹیسپیشن شامل نہیں ہوگی تو وہ ترقی کی راہ پر نہیں شامل ہوتی. اور ہر وہ کام جس کو پبلک اون نہ کرے وہ ترقی کی راہ پر وہ سمت نہیں ڈال سکتی. تو میں یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ اونرشپ اور پبلک پارٹیسپیشن یہ اگر ہم حکومتی اداروں کے ساتھ ایک پیج پر آ جائے اور پھر ایک اختیار کے تھرو ہم اس کو استعمال کریں, کیونکہ ہمارے پاس ڈی آر سی میں 100 میں سے 0.5 اختیار ہے, 99.5% ہمارے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن کمپیٹنسی آپ دیکھیں کہ 0.5 پہ ہم جو موجودہ جوڈیشری ہے اس کے مقابلے میں اگر وہاں پر 18% کیس ریزالو ہوتے تو یہاں پر 80 سے لے کر 85 تک پرسنٹیج تک ہم چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے تنخواہ نہیں لیتے, یہ کس وجہ سے مراد نہیں لیتے, یہ کس وجہ سے ہماری لالچ اور غرض اس میں نہیں ہوتی. ٹھیک جی, لاسٹ کویشچن جی, کوئی بھی این جی او کوئی بھی ایسی تحریک بغیر فنڈ کے نہیں چلتی, تو کیا کرائٹیریا آپ نے رکھا ہے, مطلب اس کے لیے اس ادارے کو چلانے کے لیے کس طریقے سے آپ اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے؟ جی, دنیا میں ایک خطرناک چیز ہے جس کو ہم ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں یا پروٹوکول کہتے ہیں. جی, یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا 100 روپے والا جو آئٹم ہے وہ آپ 1000 سے کم پہ نہیں کر سکتے. یعنی 100 کا اور 1000 کا ایک نسبت 10 فرق ہے. بلکہ ہمارے جو پاکستان میں رائج ہے اس میں آپ اس کو تھوڑا سا کہ 100 اور 10,000 میں جتنا ڈیفرنس ہے اتنا ہمارے ملک میں. ہماری جرگے میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے صرف چائے کے کپ پہ, اب اجنے میں اگر لوگ اکٹھا کرتے تو اس پہ ہمارا خرچہ نہیں آتا. اگر وہاں پر کوئی ایک کپ چائے تیار کرتے اور کاوا یا بلیک ٹی یا اس کے ساتھ
اس پہ اگر ہم 200 بندے بھی اکٹھا کر دیں تو اس پہ 10,000 روپے خرچہ نہیں آ سکتا. وہ ایک بندے بھی کر سکتا ہے اور اس پہ کوئی چندے بندے نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس طرح کرائٹیریا رکھا ہے کہ اس میں غریب آدمی بھی کہے, ہم نے ان کو یہ بتایا کہ دریا بچھائیں گے اور دریوں پہ ہم بیٹھیں گے, لیکن خرچہ اور تمبو وغیرہ یہ چیزیں ہم نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پر لوگ اس طرح خوشیوں پہ, بڑے لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے. اچھا, اس کے لیے والنٹیئرلی ہر صاحب حیثیت ہم نے یہ کرائٹیریا رکھا ہے کہ ایک قابل آدمی ہے, اگر وہ غریب ہے تو اس سے ہم پیسے نہیں لیتے. ایک حجرہ چلانے والا آدمی ہے جو صاحب حیثیت ہے, اس کے حیثیت پہ ہمارے کاغذ اور اس پہ تو کوئی خرچہ نہیں آتا, بس وہ جو چائے اور پانی پہ جو خرچ آتے وہ وہی حجرے کا مالک. یا ہم نے اس کو ایک کرائٹیریا بنایا ہے کہ اگر کسی چیز پہ 10 یا 20,000 روپے خرچہ آ جائے یا 30,000 تو آپ اس سے زیادہ نہیں کریں گے, ہم الاؤ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ہمارا کوئی خرچہ نہیں. باقی کسی دفتر میں جانے کے لیے یا کسی کام کے جانے کے لیے ہر ایک آدمی اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں, تو ہماری تنخواہیں تو نہیں ہے, تو ہمارا خرچہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہے, ورنہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. ٹھیک جی. خالد صاحب, لاسٹ کویسچن شارٹلی, کوئی بھی آپ سے پاکستانی, کوئی بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا بندہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی الحمدللہ تمام لوگ کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مختلف زون میں اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. وہ اتنا آسان جسٹس ہے کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا DRC سسٹم ہے یہ تمام اضلاع میں ہے, اور چونکہ یہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ, تو ہمارے ساتھ جرگے میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کنسرن تاڑا جو ہوتا ہے وہ ہمارا پارٹنر ہوتا ہے. تو سوات کا جو مسئلہ ہوگا یا ڈی خان کا جو مسئلہ ہوگا, اس کے لیے پشاور یا مردان یا مرکز کا جو شخصیت ہے وہ وہاں پر نہیں جائے گا, وہ صرف ایک کال کرے گا اور وہاں پر نمائندہ اس کو ڈور سٹیپ پہ وہ سہولت دے گا. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ خالد ایوب صاحب. جی جاوید خان, ایک اہم مقصد تھا جو وہ میرے خیال میں کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ میری طرف آئیں گے, جو ہمارے اعراض و مقاصد کا حصہ ہے اور بڑا اہم منشور ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم منشیات کے خلاف بھی کام کرتے ہیں. جو منشیات فروش ہیں نا تو وہ کسی دوسرے ملک سے نہیں آتے, وہ ہمارے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم پیسے کماتے ہیں لیکن کسی کا گھر برباد بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دوسرے کے بچوں کو برباد کرتے ہیں, خاندانوں کو تباہ کرتے ہیں. تو میں اس کو یہ میسج دوں گا کہ یہ کیوں کرتے ہو, یہ سے پیسوں سے آپ کی زندگی تو نہیں بن سکتی ہے, اور ہم نے تو آخرت میں بھی اللہ کا سامنا کرنا ہے نا. بالکل جی. تو میں یہ میسج دوں گا کہ خیبر پختونخوا قومی جرگہ جو ہے ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں, ان کو ہم سمجھائیں گے, ان کو ہم بٹھائیں گے کہ بھئی آپ لوگ یہ کام نہ کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر حکومت کے حوالے کریں گے. اچھا, جو لوگ جو منشیات پہ عادی ہو چکے ہیں, خاص کر طلباء, اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ آئس کو استعمال کریں گے نا تو آپ کی جو یاد رکھنے کی قابلیت جو ہے نا, وہ یادداشت جو ہے نا وہ قوت بڑھ جاتی ہے نا. ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ یہ 1 سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتی ہیں. اور جو طلباء یا جو نوجوان اس کے عادی ہو چکے ہیں, ہم اس کا علاج فری میں کریں گے انشاءاللہ. ہم اس سلسلے میں ہم قریب حوالے میں ایک اپنا ہاسپٹل بھی بنائیں گے, جہاں پر لوگوں کو جو منشیات میں کسی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے مبتلا ہو چکے ہیں, ان کا علاج فری کریں گے. فی الحال بھی ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں کوئی جنہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا ہے نا, تو ہاں, تو ڈاکٹر سبتین انور صاحب ہیں, وہ اس کا ہاسپٹل مردان میں ہے. اس طرح سرحد مینٹل اینڈ ریہیبلیٹیشن ہاسپٹل ہے جو پشاور سینٹرل جیل کے اندر ہے نا, تو ان کے ڈاکٹروں سے ہماری بات ہوئی ہے. تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم ان کو ادھر بھجوا دیتے ہیں, اور ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ جی, تھینکس فار کمنگ. خالد ایوب صاحب, ایڈوکیٹ جاوید خان صاحب, انتہائی مشکور ہوں, آپ کے قیمتی وقت آپ نے دیا. اور ناظرین, یہی ایک جذبہ ہے پاکستان کے ساتھ, ایک پاکستان کے عوام کا خیال رکھنا. ایک تحریک جو ہوتی ہے اس کے اغراض و مقاصد یہیں پہ آ کے رکنے چاہیے کہ عوام کو کس طریقے سے ہم سپورٹ کریں, ان کو کیسے ان کے مسائل کو حل کریں. اور یہی ایک بھائی چارہ ہے جو کہ ہمارے قابل احترام خالد ایوب صاحب اور ایڈوکیٹ جاوید خان صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی دوست احباب ہیں, یہ سب اسی طریقے سے یہ تحریکیں جو ہے یہ پاکستان کے کام آ سکتی ہیں, پاکستان کے عوام کے کام آ سکتی ہیں. اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.
ہیں.